السلام علیکم۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اس شیر کی مان تھا جو بس اس چیز کا منتظر ہو کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور پھر وہ اپنے دشمنوں پر پل پڑے۔ مجھے میرے بھائی نے جب رہائی کی خبر سنائی تو میں مسکرایا بھی نہیں تھا۔ میرے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے تھے۔ مجھے سلاخوں کے پیچھے سے نکالا گیا تو میرا چھوٹا بھائی آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی یہ قانونی جنگ میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوئی ہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا کہ میں ان تمام مشکلات کا حساب ان لوگوں سے ضرور لوں گا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، پھر چاہے مجھے دوبارہ جیل میں ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ میری بات سن کر میرے بھائی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ کہنے لگا، خدا کا خوف کریں بھائی، میں پہلے ہی بہت تنہا ہوں، مجھے مزید تنہا مت کریں۔ اب تک کی زندگی تو اس امید پر گزاری کہ مجھے یقین تھا کہ اب ایک نہ ایک دن رہا ہو کر باہر آ جائیں گے، مگر اب مجھے دوبارہ سے دکھ مت دیجیے گا۔ میں نے شرجیل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، مرد کا بچہ بن، مرد بن۔ وہ مجھے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، جبکہ میں نے شرجیل سے درخواست کی کہ وہ مجھے راستے میں ہی اتار دے۔ شرجیل بولا، بھائی آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں کبھی بھی آپ کو رات کی اس پہر تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ گھر آئیں، سب آپ کے منتظر ہیں۔ میں بولا، کیا میری ماں بھی منتظر ہے؟ شرجیل کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ تب میں بولا، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں اور میری ماں ہو، ہم دونوں بیٹے بیتے وقت کی باتیں کریں۔ آج کی رات میری ماں کے نام تم گھر جاؤ اور مجھے قبرستان چھوڑ دو۔ شرجیل کہنے لگا، مگر بھائی میں آپ کو یوں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، شرجیل میں پولیس کی کیسے رہا ہو گیا ہوں، لیکن اب تم مجھے قید مت کرو، مجھے میری زندگی جی لینے دو۔ بات سنو، میں صرف اپنی ماں سے اپنے دل کے دکھ کہہ دینا چاہتا ہوں اور پھر رات کے اندھیرے میں قبرستان کی مٹی تلے ان غموں کو دفنا کر آ جاؤں گا۔ میں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا چھوٹا بھائی میری آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ لے۔ زندگی میں آخری بار رونا چاہتا ہوں میں، اور پھر میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیر آ گیا ہے۔ شرجیل ششوپن کا شکار تھا، لیکن پھر اس نے مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے قبرستان کے باہر اتار کر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، ماں کی قبر تو دکھا جاؤ۔ شرجیل مجھے قبرستان کے بیچوں بیچ لے گیا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا تھا، پھر کہنے لگا، بھائی یہ ہے امی کی قبر، آپ کو یاد کرتے کرتے چل بسی۔ میں نے سر ہلا دیا اور جیسے ہی شرجیل قبرستان سے باہر نکلا میں نے خود کو امی کی قبر پر گرا لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب مجھے پولیس پکڑ کر وین میں بٹھا رہی تھی اور میری امی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ منت کر رہی تھی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ میری ماں میرے لیے روتی رہتی، تڑپتی رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ مجھے جیل جانے سے بچا نہیں پائی تھی۔ 1 سال تک میری ماں جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتی رہی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتی میرا صدقہ دے دیتی، میری نظر اتارتی تو میں ہنس دیتا اور کہتا، امی آپ کے لال کو تو نظر لگی ہوئی ہے، جب ہی تو قید کاٹ رہا ہے، اب نظر اتار کر کیا کر لیں گے؟ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ میں تمہیں قید میں رہنے نہیں دوں گی۔ میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ امی نے میری رہائی کے لیے بہت مہنگا وکیل کیا تھا، اپنا سارا سونا بھی بیچ دیا تھا اور زمینیں بھی۔ 1 سال تک یہ مقدمہ چلا اور پھر فیصلے کا دن آن پہنچا تھا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ امی کہنے لگی، بلال تم جس دن جیل سے باہر آئے میں تمہاری بارات لے جاؤں گی۔ میں مسکرا دیتا تھا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور مجھے موت کی سزا سنا دی گئی۔ امی نے جب یہ فیصلہ سنا تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بلال کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، اس کی بھری جوانی ہے اور کوئی دیکھے میرا کڑیل جوان بیٹا کتنا پیارا لگتا ہے، اس کی یہ عمر مرنے کی تو نہیں ہے نا۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی کرتی
کمرہ عدالت میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ میرے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر پولیس والے نے میری ہتھکڑیوں کو کس دیا تھا۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی امی کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ امی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے ان کی کوئی خیر و خبر نہیں ملی تھی۔ یہ دن میرے لیے میرا بہت گزرا تھا۔ مجھے اپنی زندگی یا موت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو اپنی ماں کی خاطر پریشان تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے آ کر میری ماں کے بارے میں بتا دے۔ میں نے پولیس والوں سے امی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ تب مجھے بتایا گیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر وہ جانبدار نہ ہو سکی تھی۔ شام 5 بجے میری ماں کا جنازہ تھا۔ میرے بھائی نے پولیس میں درخواست کی تھی کہ مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ میری ماں کو قبر میں ڈال دیا گیا، لیکن میں اسے کندھا دینے کے لیے بھی نہ جا سکا تھا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ تب سے میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ اس سے پہلے تو مجھے رہائی کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے کوشش کرے کہ میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور میرا مقدمہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ میری موت کی سزا کینسل ہو گئی تھی، مگر مجھے قید بامشقت کی سزا ابھی کاٹنا تھی، اور اسی وجہ سے آج میں 10 سال بعد جب رہا ہو کر آیا ہوں تو امی کی قبر پر گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں تو بلا وجہ ہی ماری گئی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی بہترین وقت ہے، مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا اور آنسو صاف کر کے امی کی قبر پر مٹی اپنی مٹھی میں بھیج لی تھی اور بولا، امی، آپ کو بے موت مارنے والوں کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ بھی عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قبرستان سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی پوری خبر رکھی تھی۔ مجھے علم تھا کہ کس شخص نے میری منخبری کی تھی، اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی رہائش کے متعلق بھی علم تھا۔ میں اس کے ڈیرے تک جا پہنچا تھا۔ وہاں پر کئی آدمی کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اندر کیسے جانا ہے۔ میں عقبی دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے مخبر اویس کے ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ اویس کو اگلے جہان پہنچا دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اویس اور اس کی بیوی ڈیرے کے سین میں ہی چارپائیاں ڈال کر سو رہے تھے۔ میں کھڑا اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اویس سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی نے اپنا منہ کمبل میں چھپایا ہوا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کے 10 سال ضائع ہو گئے تھے، اور میری ماں بھی چل بسی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں وہ آلہ نکالا تھا جو اویس کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر تب ہی کسی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میرے ابو کو کچھ مت کہو، تمہیں ہماری حویلی سے جو کچھ چاہیے تم لے کر جا سکتے ہو۔ وہ لڑکی شاید مجھے چور سمجھ رہی تھی۔ تب میں نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ طے کرنے میں کہ میں اویس کو نہیں ماروں گا۔ میں اسے جیتے جی تڑپا کر موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے میں ہر روز مرتا تھا اور ہر روز جیتا تھا۔ میں نے اویس کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میرے پاس بھی ایک ڈیرا موجود تھا۔ میں نے اس کم عمر لڑکی کو ایک کمرے میں پھینک دیا تھا۔ میں اپنے انتقام میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت خراب کر دوں گا اور پھر اس لڑکی کو اس کے باپ کے ڈیرے کے سامنے پھینکاؤں گا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو وہ نہ زندوں میں رہے گا اور نہ ہی مردوں میں رہے گا۔ وہ لڑکی زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ مجھے اس کمرے سے نکالو، جبکہ میں باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا
کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے وہ سب کر دینا چاہیے جو میں سوچے بیٹھا ہوں، یا پھر مجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے؟ میں یہی کچھ سوچ رہا تھا، لیکن بڑھتی دستک نے میرا دھیان اپنی جانب مبذول کر لیا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا تھا کہ وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے دروازہ پیٹ رہی تھی، اب وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ میں بولا کہ اب تم یہ ڈرامہ کر کے چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہارے باپ نے جو میرے ساتھ کیا، اس کا بدلہ تم سے نہ لوں؟ تم اسلام کو بیچ میں لا رہی ہو، مگر تم یہ سوچ لو کہ جب تمہارے باپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں تم پر کیسے رحم کھاؤں گا؟ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ اویس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں فقط تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں۔ تم مجھے کچھ مت کہنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولا میں آج اپنی ایک ایک اذیت کا بدلہ تم سے لوں گا، پھر جب تمہارا باپ تمہیں دیکھے گا تو میرے تمام دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ وہ بولی میرے باپ نے جو کیا ہے وہ جانے اور تم جانو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں ہنسنے لگا تھا اور بولا ہرگز نہیں۔ اس وقت پر شیطان مجھ پر حاوی تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کا دیوتا میں ہی ہوں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، کوئی بھی اس لڑکی کو مجھ سے بچا نہیں پائے گا۔ تب ہی اس لڑکی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا اور میری جانب بھاگ کر آ گئی تھی۔ یہ آج سے 10 سال قبل کی بات ہے۔ میری شادی کے دن طے پا گئے تھے۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی، کیونکہ میں خوبرو بھی تھا اور اچھے گھرانے سے تعلق بھی رکھتا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے پسند کرتی تھی، اس لیے یہ ووٹ میرے حق میں ہی گیا تھا۔ لیکن اس لڑکی یعنی سائرہ کے چچا کا بیٹا بھی اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ جب انہوں نے سائرہ کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے اپنے بھائی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں۔ سائرہ کے چچا زاد کزن میرے پاس بھی آیا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور یہی کہا تھا کہ میں تمہیں سائرہ کو کبھی بھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، سائرہ آج بھی میری ہے اور کل بھی میری ہی رہے گی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، مٹھائیاں اور کارڈ بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ شاپنگ بھی ہو گئی تھی۔ مہندی کی رسم بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورا گاؤں مدعو تھا، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب ساری رات میں نے ستارہ کو گنتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میری محبوبہ سائرہ صبح میرے نکاح میں آ جانے والی تھی۔ وہ میرے اس گھر میں رہے گی، میری ماں کی خدمت کرے گی، مجھ سے پیار کرے گی، میرے کمرے کی رونق بڑھا دے گی۔ یہ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن صدیوں پر بھاری ہے۔ خیر، سویرے ہی ہمارے گھر میں بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اپنا دولہے والا لباس پہنا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ ہم نے بارات کی تیاری کی اور ساتھ ہی ڈھول وغیرہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ بینڈ بجا تھا، ڈھول تھا، رقص تھا، مگر میں نے اپنے بارات والے دن کسی کو بھی پستول چلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ خوشی کے موقع پر ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کب اور کس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، اور اس ہوائی فائرنگ سے ضد میں آ کر وہ راہگیر بے موت مارے گئے تھے، اور اس ہوائی فائرنگ کی ضد میں آ کر 2 راہگیر بے موت مارے گئے تھے۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ باراتی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی آگے پیچھے ہو جاؤ بلال، نہیں تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں اس کام میں حصہ دار ہی نہیں ہوں تو پولیس مجھے کیوں کر پکڑے گی؟ امی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس ملک کا قانون اندھا ہے، میں جیسے کہہ رہی ہوں
تم ویسا ہی کرو۔ میں نے امی کی بات مان لی اور میں بھی غائب ہو گیا تھا۔ 2 دن میں گاؤں سے دور رہا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ پولیس مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ کسی نے میرے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ مجھے امی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم گاؤں واپس مت آنا۔ جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں بلا لوں گی اور ہم تمہاری رخصتی سادگی سے ہی کر لیں گے۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ میں گاؤں سے دور تھا، شہر میں اپنے ایک دوست کے گھر جا چھپا تھا۔ میرا دوست کام پر گیا تھا، میں اکیلا ہی گھر پر موجود تھا۔ میرا دوست تب کسی میں دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرے سامنے تو پولیس کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں میری گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، مگر پھر بھی امید تھی کہ اگر پولیس مجھے پکڑ کر لے بھی جائے تب بھی میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجھ پر 302 کا پرچہ درج کیا گیا ہے اور جس پستول کی گولیوں سے راہ گیر قتل ہوئے تھے وہ پستول بھی میرے ہی حصے میں ڈال دی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں نے بارات میں ہی ذاتی انار کی وجہ سے 2 نہتے آدمیوں کا قتل کر دیا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد میرا بھائی جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کی مخبری اویس نے کی ہے۔ ویسے میری ہونے والی چچا زاد بیوی کا کزن تھا، وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا، مگر سائرہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری بارات میں اچانک سے پستول کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ بھی اویس کا ہی رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ اس نے ہی اپنے کسی آدمی کو اس مقصد کے تحت میری بارات میں بھیجا تھا اور وہ پستول اور قتل میرے سر پر ڈال دیا گیا تھا۔ میری امی پورا امید تھی کہ تم جیل سے باہر آ جاؤ گے کیونکہ تم بے قصور ہو۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ابھی ہمارے ملک کا قانون اتنا اندھا نہیں ہوا کہ ایک بے قصور کو سزا دی جائے، مگر جب میں سماعت میں جاتا تو خود حیران رہ جاتا تھا کیونکہ میرا مخالف وکیل ایسے دلائل بیان کرتا تھا کہ مجھے بھی خود پر شک ہونے لگ جاتا تھا کہ کہیں سچ میں یہ قتل میں نے ہی تو نہیں کیا۔ خیر امی نے پھر بھی مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ جب میں بالکل بے گناہ ہوں تو وہ مجھے یہ سزا کاٹنے نہیں دے گا۔ 1 سال میرا مقدمہ چلا تھا اور پھر مجھے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں دھنگ رہ گیا تھا۔ صحیح سے اپنی موت کا غم منانے کا بھی وقت نہیں ملا تھا کیونکہ میری ماں تو میرے مرنے کی خبر سن کر ہی مر چکی تھی۔ خیر میں نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، اس نے اپنی چادر میرے پیروں میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم چھوڑ دو، میرے باپ نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھے مت دو۔ وہ یہی سب باتیں کر رہی تھی جبکہ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری سزا طے کر چکا ہوں۔ میری زندگی کے 10 سال حوالات کی نظر ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی جوانی کے ایام کال کوٹری میں گزارے ہیں۔ اب میں تمہارے باپ کو بھی جیتے جی موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑ لیا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا تھا اور میں غصے سے دھاڑا تھا کہ اب کوئی ہے جو اویس کی بیٹی کو بچا لے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم یہ سب کر کے پھر سے جیل میں چلے جاؤ گے۔ پہلے تو 10 سال میرے باپ کی وجہ سے گزارے ہیں، اب باقی کی زندگی میری وجہ سے جیل میں گزارنا چاہتے ہو کیا؟ پہلے تو چلو تمہارے پاس یہ جواز تھا کہ تم لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم نے قتل نہیں کیا، لیکن اب تم کیا کہو گے جب ایک لڑکی کی عزت کو نیلام کر کے جیل میں جاؤ گے؟ تو کیا کہو گے؟ لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں اس کی بات سن کر 3 سال پرانی یاد میں کھو گیا تھا۔ جب میں جیل میں تھا اور میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قیدی ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ یہ لڑکا جیل سے باہر کسی لڑکی کی عزت کو خراب کر کے آیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم 4 دوستوں کو بڑا غصہ آیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بولا تھا کہ تمہاری یہی مردانگی ہے کیا؟ تم نے کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا
کہ وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ ایک لڑکی مکمل انسان ہوتی ہے۔ اس مرضی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی جاگتے انسان کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ لڑکا آنکھیں جھکائے کھڑا، وہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت گھٹیا حرکت کر کے آیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس لڑکی کے شکل دیکھ رہا تھا مجھے غصہ آتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر گھونسا دے مارا تھا۔ میری تقلید میں میرے 4 دوست بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی اس لڑکے کو مار مار کر آدھ منہ کر دیا تھا۔ شاید وہ ہماری مار ہی جاتا اگر پولیس والے بیچ بچاؤ نہ کرتے۔ مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ جیل میں جب بھی کوئی ایسا قیدی آتا تو سارے قیدی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ سب اس کو اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتے تھے اور جس کا بس چلتا تھا اس کو مار پیٹ بھی دیتے تھے۔ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ کوئی کیسے کسی کی زندگی اپنے مفاد کی خاطر خراب کر سکتا؟ بھلا میں جب جیل میں تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر مجھے رہائی مل گئی تو میں اپنی زندگی ایسی ہی لڑکی کو انصاف دلوانے کے لیے وقف کر دوں گا جو کسی کی حیوانیت کا شکار ہوئی ہوگی۔ مجھے اس لڑکی کی آواز نے ماضی سے نکالا تھا۔ وہ بولی، اگر تم کہو گے تو میں اپنے باپ کو سزا دلوانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولا کہ اس کی سزا کا تعین میں کر چکا ہوں اور اسے وہی سزا میں دوں گا جو میں نے طے کر لی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ میں بولا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارے سامنے تمہارے باپ کا قصور رکھ دوں گا تاکہ تم جب تک زندہ رہو اپنے باپ سے نفرت کرتی رہو۔ تب میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان اس لڑکی کو سنا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر بالکل ہکا بھکا رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جس لڑکی سے تمہیں پیار تھا اس کا نام کیا تھا؟ میں بولا اس کا نام سائرہ تھا۔ وہ لڑکی میرے آگے آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ کیا تمہیں مجھ سے سائرہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا اور بولا کہ مجھے تم میں سائرہ کیوں نظر آئے گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سائرہ کی بیٹی ہوں۔ جب تمہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی تو میرے باپ نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میں اویس اور سائرہ کی بیٹی ہوں اور اگر تم اویس کی بیٹی سمجھ کر مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر مجھے سائرہ کی بیٹی سمجھ کر معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آج میں یہ دیکھوں گی کہ تمہارے دل میں میرے باپ کے لیے زیادہ نفرت ہے یا پھر میری ماں کے لیے زیادہ محبت۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پہلے تو اس لڑکے کے ساتھ یہ برا فعل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے حیوانیت کے سطح پر نہیں گرنا تھا۔ جو شخص بھی کسی انسان کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ شیطان کا چلہ ہے۔ میں اس چیز کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ جب میں نے سائرہ کا نام سنا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا تھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں سائرہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے دی تھی اور بولا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، آ جاؤ، میں تمہیں صبح ہونے سے پہلے تمہاری حویلی میں چھوڑ آؤں، جہاں تک کہ تمہارے باپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کہاں تھی، کہاں رہ کر آئی ہو۔ میں سائرہ کی بیٹی کو اس کے باپ کی نظروں میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس لے جا کر اس کے ڈیرے میں چھوڑ دیا تھا اور خود واپس گھر آ گیا تھا۔ میرا دل ہر وقت غمزدہ رہتا تھا۔ میرا بھائی حیران تھا اور وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے اسے ساری داستان سنا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا بھائی آپ کو جس دن پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور امی کا انتقال ہوا تھا اسی دن سائرہ کی بارات اویس کے گھر چلی گئی تھی اور میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہ ساری بات سن کر ٹوٹ کر رہ جائیں۔ آپ تو پہلے ہی غموں سے چورے چور تھے، میں آپ کو مزید غم نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں چپ کر گیا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ مجھے شرجیل نے آ کر بتایا تھا کہ آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ
کہ مجھ سے کون ملنے آیا ہے۔ شرجیل نے اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو میرے سامنے سائرہ بیٹھی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا۔ دل چاہا تھا کہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ وہ کہنے لگی، کیسے ہو بلال؟ میں نے اپنی آواز پر ضبط کیا تھا کہ کہیں کپ کپا نہ جاؤں۔ اپنے آنسوں کو پی لیا تھا اور بولا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سائرہ؟ وہ کہنے لگی، خود ہی سوچو اویس جیسے شخص کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں خاموش ہی رہا تھا تو سائرہ کہنے لگی کہ مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ اس دن کیا واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ تم نے شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیا اور انسانیت کا مان رکھ لیا۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے غلط کام فقط اس لیے کیا ہے کہ مجھ پر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام یوں اچانک نہیں ہو جایا کرتا، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنا پڑتی ہے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور آخرت دونوں میں ہی جہنم ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے غلط حرکت سے بچا لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ اویس کو بخش دو۔ میں نے کہا، بخش دیا۔ تب سائرہ نے میری طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں، میری آنکھوں میں بھی آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شرجیل میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی، میں مانتا ہوں کہ آپ کی اب کافی عمر ہو چکی ہے اور شاید اب اپنا گھر بھی بسانا چاہتے ہوں، مگر امی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ اگر آپ کسی جوان کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بیوہ عورت سے شادی کر لیں، آپ کو ثواب ہوگا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کر لیا تھا اور پھر اسے کہا کہ ہاں، تم میرے لیے کسی مستحق عورت کا رشتہ ڈھونڈو۔ میرے بھائی نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا تھا جس کا شوہر شادی کے تیسرے دن ہی انتقال کر گیا تھا اور لوگوں نے اس لڑکی پر نحوست کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ میری شادی اس سے ہو گئی ہے اور میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں اور میں نے فلاحی کام بھی شروع کر دیے ہیں اور میری زندگی اب واپس آ گئی ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔